ہم نے ساتھ پالیٹکس سٹارٹ کی اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے، پھر اس کے بعد بلدیاتی نظام میں رہے، پھر عمران خان نے اعتماد کیا، ایم پی ایز بنے، پھر منسٹرز بنے۔ ابھی عمران خان نے اعتماد کیا ان کو وزیر سے پہلے امن کا ایشو ان کے لیے ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہمارے قائدین عمران خان صاحب قید کے اندر ہیں اس کی رہائی، باقی اسیران کی رہائی، وہ ہماری نہیں۔ اور وہ دیکھیں، وہ رائٹ اور رانگ کی بات کر رہے ہیں، وہ اصولوں کی بات کر رہے ہیں، وہ پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، وہ قانون کی بات۔ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جیسے آئی، علی امین صاحب نے اس کو لیڈ کیا زبردست طریقے سے ماشاءاللہ۔ پھر ابھی سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان نے نامزد کیا اور ابھی منتخب ہو گئے وزیر اعلیٰ۔ چیلنج اینڈ آرڈر کی سچویشن کا ایشو ہے یہاں پہ، جو ہمارے قبائلی علاقہ جات کے اندر جو ایشو بنایا گیا ہے یا ایشو ہوا ہے، وہ سب سے پہلے امن کا ایشو ان کے لیے ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہمارے قائدین عمران خان صاحب قید کے اندر ہیں اس کی رہائی، باقی اسیران کی رہائی، وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے بھی چیلنج ہے۔ ڈیلیوری جو ہے وہ، اور پچھلے جو ہماری حکومت گزری کوشش ہوگی کہ اسے انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جائے، اسی کی کنٹینیویشن ہو۔ تو چیلنجز ہیں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ نوجوان قیادت ہے اور ان کے اندر پوٹینشیل بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس صوبے کو آگے لے کے جائیں گے۔ سر، جس طرح سہیل ہے، مینا خان آپ ہیں، شاہد خٹک ہے، مراد سعید ہے، سر آپ وہ لوگ ہیں جن کے عمران خان نے جو پودے لگائے تھے، جو لیڈرشپ پیدا کی ہے انہوں نے، سر آج وہ لیڈرشپ، وہ پودے پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہیں، کیا کیا چیلنجز ہوں گے آپ کے لیے؟ اور مراثی سیاست یہاں پہ ختم ہو چکی ہے، ایک نظریاتی ورکر کو خان صاحب نے منتخب کیا ہے، تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا آگے؟ اور سہیل آپ کے ساتھ کافی عرصہ ایک ساتھ گزارا ہے یونیورسٹی کالجز میں، اور اب وہ سی ایم بنے ہیں، تو کیا امید ہے آپ کو ان سے وابستہ ہے؟ دیکھیے، اب ہم نے ساتھ پالیٹکس سٹارٹ کی اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے، پھر اس کے بعد بلدیاتی نظام میں رہے، پھر عمران خان نے اعتماد کیا، ایم پی ایز بنے، پھر منسٹرز بنے۔ ابھی عمران خان نے اعتماد کیا ان کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ تو یہ تو دیکھیے خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پورے اسمبلی کے اندر سہیل آفریدی کو چنا، اور ان کا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو مشکلات ہیں صوبے کے اندر، سیاسی مشکلات ہے، تو وہ اس کے اندر پارٹی کو بھی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی اور صوبے کو بھی نکالیں گے انشاءاللہ۔ سر، مینا خان آفریدی سب آپ ہو گئے، شاہد خٹک ہو گئے، مراد سعید ہو گئے، بڑے دبنگ لگتے ہیں، لیکن سہیل جو ہے وہ بڑے معصوم سے لگتے ہیں۔ سننے میں آیا کہ وہ بہت ضدی ہیں، اور آج انہوں نے جو پہلی تقریر کی اسمبلی میں، اس میں ان کی وہ مزاحمت، وہ ضد نظر آئی، تو کیا دیکھتے ہیں سہیل؟ ضد نہیں، اور وہ دیکھیں، وہ رائٹ اور رانگ کی بات کر رہے ہیں، وہ اصولوں کی بات کر رہے ہیں، وہ پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، وہ قانون کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اس کا انا کا مسئلہ بنا کے اس کو ضد سمجھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، ضد نہیں ہے، وہ اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ فارم 47 کی جعلی حکومت سے لیکن ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، اس کے ساتھ بھی چلیں گے اپنے صوبے کے حقوق کے لیے۔ تو اس گورنمنٹ کو وہ لے کے چلیں گے، وہ بڑے سلجھے ہوئے، بڑے تدبر کے ساتھ، بڑے حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اسی طرح اس صوبے کے حکومت کو بھی تدبر اور حکمت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے لے کے چلیں گے۔